السلام علیکم مولانا صاحب۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، یہ حالیہ ہفتہ جو گزرا ہے یہ بڑا گرما گرم گزرا ہے، اور ایک دفعہ پھر اسرائیل امریکہ نے ایران پر حملہ کر دیا ہے، تو ایران نے بھی اس کا بھرپور طریقے سے جواب دیا ہے۔ تو یہ جنگ جاری ہے، تو لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ تیسری جنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ کہ جنگ کبھی بھی خوشنما نہیں ہوتی، جنگ جب بھی ہو انسانی جانوں کا ضیاع ہی ہوتا ہے، لیکن بہرحال ناگزیر بھی ہوتی ہے۔ جب کافر حملہ کر دے، آپ کے سوا کچھ چارہ نہیں ہوتا، دفاع کے سوا جوابی حملہ دینے کے سوا کچھ چارہ کار نہیں ہوتا۔ ایک بدماش اگر بدماشی کرے آگے تو اس کو جواب تو دینا ہوتا ہے نا۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر جنگ تو مسلط کی گئی ہے ایران پر۔ ایران نے خود تو بڑھ کر نہیں کسی کو دعوت دی، وہ تو مذاکرات کر رہا تھا۔ تو میں یہ شروع میں کلیئر کر دوں، یہ تیسری عالمی جنگ نہیں بنے گی۔ اچھا، یہ تیسری عالمی جنگ یہ نہیں بنے گی۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں اگر بندہ پوچھے، اگر صحیح دنیا نیوٹرل رہ کر، نیوٹرل تو ہے، یہ صرف بدماشی کی جنگ ہے اور اس کی پیچھے وجہ لاجک کچھ بھی لے لے، یعنی امریکی صدر کو اپنے عوام کے سامنے کھڑا کر دیا جائے اور اس سے صرف اتنا پوچھے کہ جی آپ ایران کو کیوں ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کی رجیم کو تبدیل کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ وجہ کچھ بھی نہیں، صرف بدماشی ہے اور تو کچھ نہیں۔ اسرائیل سے اگر آپ یہ پوچھے کہ آپ جو گریٹر اسرائیل کا شور مچایا ہوا آپ نے، یہ گریٹر اسرائیل، تم یہودی ہو کتنے؟ آپ نے جو سرحدوں کا وہ دیا ہوا ہے نقشہ کہ جی ہمارے یہ ادھر مدینہ منورہ تک، ادھر سے وہ ایران تک، ادھر سے فلاں شام کے ملک تک، یہ ہمارا گریٹر اسرائیل ہوگا۔ سوال ہے اتنے بندے ہیں آپ کو جو سرحدوں پہ کھڑا کر رہے ہیں؟ وہ ریئلٹی بھی دیکھیں، دنیا کو کیوں عذاب میں ڈالا ہوا ہے، کیوں مصیبتوں میں ڈالا ہوا ہے، جنگوں میں ڈالا ہوا ہے۔ امن تمہیں پسند نہیں ہے کیا؟ پہلے تو میں جنرل باتیں کروں کہ امن پسند نہیں ہے، جواز بہرحال کسی طور پر بھی ان کے پاس نہیں ہے کہ جی ہم نے ایران پر کیا جی وہ ایٹم بم بنانے لگتا ہے۔ سوال ہے کہ تم مامے ہو، تم نے جو ایٹم بم رکھے ہوئے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں کوئی بھی اینکر اس بات کو اٹھاتا ہی نہیں ہے کہ جی ایران ایٹم بم بنانے لگا ہے اس لیے ہم اس کے اوپر حملہ کر رہے ہیں۔ سوال ہے کہ جنہوں نے بنایا ہے ان کو کس نے حق دیا تھا بنانے کا؟ کہ تم ایٹم بم بنانے کے مستحق ہو، دوسرے مستحق نہیں ہیں، اور تم جو اسلحہ بیچنا چاہو وہ بنا کے اپنی فیکٹری میں دوسروں کو بیچے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایٹم بم تم نے بنایا ہے، دوسرے کو بنانے نہیں دینا۔ اگر بنا لیا ہے تو تباہ کرنا ہے۔ تو جنگ کی بنیاد تو آپ ڈال رہے ہیں نا جناب۔ اور اگر آپ سے پوچھا جائے آپ نے ایٹم بم کیوں بنایا؟ آپ کے اپنی حفاظت کے لیے، تو دوسرے کو حفاظت کا حق حاصل نہیں ہے۔ صحیح بات۔ اب ایران نے اگر پہلے ایٹم بم نہیں بناتا تھا، میرا یہ ماننا ہے اب وہ بنائے گا۔ یہ تمہارا جب دل کرتا ہے بدماشی کرنے آ جاتے ہو، جب دل کرتا ہے منہ اٹھا کے تم حملہ کرنے آ جاتے ہو، ہزاروں انسانوں کو جو ہے نا کیڑوں کی طرح مار دیتے ہو، تم حشرات الارض کی طرح ختم کر دیتے ہو، ان کی کوئی خون کی ویلیو نہیں ہے۔ تو اب ایران کو جو ہے ایٹم بم نہیں بنایا تو وہ بنائے گا، بنانا چاہیے۔ یہ بات تو یہ ہو گئی۔ اس کے بعد مجھے اس معاملے میں جنگ میں خوشی تو نہیں ہوتی، لیکن بہرحال اتنا اطمینان ضرور ہوا ہے کہ اس دفعہ پہلی دفعہ یہ جتنے عیاش عرب ممالک تھے نا، یو اے ای ہو گیا، قطر ہو گیا، بحرین ہو گیا، یہ ان کو بھی پتہ چلا جنگ ہوتی کیا ہے۔ شیشے کے گھر میں بیٹھ کے دوسروں کے پتھر پھینک کر نظارہ دیکھنا بڑا ہی آسان ہے، بڑا خوشکن بن جاتا ہے بسا اوقات تو، لیکن اسی شیشے کے گھر میں جب خود پتھر پڑتا ہے تو لگ پتہ جاتا ہے۔ تو میرا یہ ماننا ہے کہ جو ایران نے ان کے اڈوں کو، تو اللہ نے بہانہ دیا نا جی کہ وہاں امریکی اڈے ہیں، وہ صاف کہہ رہا ہے ایران کہ میں نے مسلمان بھائی پر حملہ نہیں کیا، دبئی پر میں نے اس لیے حملہ نہیں کیا کہ یہ مسلمان ملک ہے، بلکہ اس لیے حملہ کیا کہ اس نے میرے دشمن کو اپنے گھر بٹھایا ہوا ہے اور یہیں سے اٹھ کر آ کر میرے گھر کو اجاڑ رہا۔ سادہ سی منطق ہے نا بھائی، تو نے اپنے گھر کا ایک حصہ جو ہے نا میرے دشمن کے حوالے کر دیا، اور یہ بھی تو طے ہے نا کہ جو آپ کسی ملک کو جگہ دیتے ہیں تو وہ اس کا ہی شمار ہوتا ہے۔ جیسے ہمارا پاکستان کا سفارت خانہ اگر انڈیا میں ہے تو پاکستانی سفارت خانہ وہ ہماری پاکستان کی سلطنت شمار ہوتا ہے، وہ تو انڈیا کی نہیں ہوتا نا، یہی اصول ہے نا جی۔ اب اسی طرح دبئی والوں نے، قطر والوں نے، عمان والوں نے، جس ملک نے بھی انڈیا کو اڈے دیے ہیں، وہ انڈیا خود امریکہ کو اڈے دیے ہیں، امریکہ خود کلیم کرتا ہے نا کہ یہ میری جگہ ہے۔ اب جب وہاں میزائل مارا ایران نے، تکلیف کیا ہے؟ تو بہرحال اس سے یہ فرق پڑا کہ وہ بھاگے ہیں نا۔ یہ میرے نزدیکی سارے عیاشی کے اڈے تھے بس۔ اور یہاں دنیا کا مجھے بتائیں کون سا بزنس ہوتا ہے؟ صحیح بات۔ بزنس یعنی بزنس مین ملاقات تو ضرور کرتے ہیں یہاں، لیکن یہاں اپرچونیٹیز تو نہیں ہے نا بزنس سے۔ بالکل۔ دنیا میں کوئی فیکٹری لگی ہو جو مال یہاں تیار ہوتا ہے، بتایا ہوتا ہے تیار، یا صرف عیاشی کے اڈے بنے ہوئے بس ہوتا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے مجھے بھی اور جو کام کر رہے ہیں ان کو بھی۔ تو یہ پہلی دفعہ دنیا نے دیکھا کہ جو دنیا کے محفوظ ترین ممالک شمار ہوتے تھے ان کا کیا حشر ہوا۔
ایک تو اب ان کی آنے والے اب اس فوری جنگ کو چھوڑ دیں میرے حساب میں، آنے والے دن کو دیکھیں، یہ بربادی ان کی بڑھنی ہے، اب کم نہیں ہونی، ایک بات۔ دوسرا اس کے اندر سے یہ فائدہ نکلے گا انشاءاللہ کہ عرب اب پکڑیں گے امریکہ کا گریبان کہ جناب آپ کو تو ہم نے اڈے دیے تھے اپنی حفاظت، اپنی حفاظت کے لیے کہ آپ ہماری حفاظت کریں گے، آپ ہمارے چوکیدار ہیں۔ آپ عجیب چوکیدار ہیں کہ ایک گولی چلیے اور پہلے بندوق چھوڑ کر آپ ہی بھاگیں۔ اور اس کے پیچھے ایک اور بھی گہری بات ہے، آپ کو یاد ہوگا سعودی عرب میں جب تیل نکلا تھا تو شروع میں امریکہ نے اس پر قبضہ کیا، شاہ فیصل کو شہید کروایا گیا، بڑی پوری تاریخ ہے، داستان ہے، اب تو ہر بندہ اس کو جانتا ہے، یہ خود شائع کرتے ہیں ظالم۔ تو انہوں نے پیٹرول کو خود بیچنا طے کیا امریکہ نے، یعنی نکلا سعودی عرب کے اندر تیل نکلا، اب بیچنے کا ٹھیکیدار کون بن گیا؟ امریکہ۔ اس نے اپنے ڈالر کو اس کے ساتھ جوڑ دیا اور ڈالر کو عالمی کرنسی منوا لیا اس نے۔ حقیقت میں ڈالر کی کوئی اوقات نہیں ہے، اوقات صرف اس پیٹرول کی، اس عرب کے اندر موجود ہے، اور آج تک یہ ان کو نچوڑتا آ رہا ہے۔ اب اللہ کرے ان کو بھی عقل آئے، ان کو سمجھ میں آئے کہ یہ جو ہوا اس نے کھڑا کیا ہوا تھا کہ جی ایران تمہیں کھا جائے گا اور یہ ہو جائے گا، تمہاری حفاظت میں کروں گا، ان کی فوج نہیں بننے دی، ان کے سائنسدان نہیں پیدا ہونے دیے، انجینئر پیدا نہیں ہونے دیے، کسی اور طرح سوچنے نہیں دیا ان کو، اور یہ ساری دولت کھینچتا رہا بلا شرکت غیرے۔ اب اللہ کرے اس میں رکاوٹ آ جائے، جیسے یہاں سے امریکی معاہدے ختم ہو، اس کے اڈے ختم ہو، اس کے پیٹرول کے ساتھ اس کے ڈالر ختم ہو، اسی دن امریکہ گر جائے گا۔ آپ یقین کریں اس کے بینکوں میں جتنا پیسہ ہے وہ اربوں کا پڑا ہوا ہے، یہ ان کے پیسے کے اوپر بدماشیاں کر رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اس کو ٹوٹتے دیر نہیں لگا، کسی باہر سے حملے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح کی اس نے جو بدماشیاں کر رکھی ہیں، عرب صرف اپنا پیسہ واپس کھینچ لیں، جیسے یہ اب معاہدے ختم کر رہے ہیں، امریکہ کہاں گیا پتہ بھی نہیں چلے گا دنیا کو۔ اور ساتھ آپ نے وہ بات پوچھی تھی کیا وہ ایران کے بارے میں، ان کے جو آیت اللہ خامنئی کو انہوں نے شہید کیا، یہ اہمیت پہلے ہے، وہ لیڈر پہلے سے تعارف کرا دیں کہ یہ آخر ایران کے نہ تو یہ صدر ہیں نہ وزیر اعظم، تو ان کی کیا اہمیت ہے اہل کشیر؟ اصل میں جب یہاں ایک وقت تھا کہ جب بھی چھوٹے ملک ہوتے تھے، بڑے ملک ان کے ساتھ تعلقات بناتے ہیں، اس کی بنانے کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، کبھی دوست بناتے ہیں، کبھی بلیک میل کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں۔ تو امام خمینی کے انقلاب سے پہلے جو یہاں تھا ایران کا بادشاہ، اس کے تھے امریکہ سے صحیح تعلقات۔ پھر یہ ایک مذہبی انقلاب آیا اہل تشیع کے اعتبار سے، خمینی انقلاب جسے کہا جاتا ہے۔ جب وہ انقلاب آیا تو اس نے پورے ملک کے اندر اپنے حساب سے اپنی اس سسٹم کو چلانے کے لیے تطہیر کی، صفائیاں کی، جو ان کے حساب سے ملک دشمن تھے، غدار تھے، ان کو پھانسیاں دی اور نظام سارے ڈیولپ کر لیا کہ اب یہ ہماری ریاست مذہبی ریاست ہوگی، فقہ جعفریہ کے اعتبار سے چلے گی۔ اس میں انہوں نے پھر ڈیولپ کیا پاسداران انقلاب، یعنی انقلاب وہ جو آیا تھا، اب یہ وہ لوگ ہیں جو اس کی حفاظت کریں گے، اس کو ٹوٹنے نہیں دیں گے۔ یعنی ایک انقلاب آیا، دوسرا پھر اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے، مستقل اس کو رکھنے کے لیے اس کے محافظین پیدا کیے گئے۔ آرمی کوئی دوسرا نام دے دیے گئے، یوں کہہ لیں آپ بس، ایک نا جو آپ نے اپنی آرمی کہتے ہیں یہ ہماری آرمی ہے، اس ملک کی آرمی، انہوں نے اپنی آرمی کو نام کا کیا دے دیا نام؟ پاسداران انقلاب، کہ یہ جو انقلاب آیا ہے یہ اس کی پاسداری کریں گے۔ اب یہ کئیوں کو قبول ہوا، کئیوں کو نہ ہوا وغیرہ ذالکہ، اصل تو اس کے تیل کے کنویں ہیں جس کے اوپر امریکہ نے قبضہ کرنا ہے براستہ اسرائیل۔ اصل میں کیا ہے اس کے پاس؟ گیس اور تیل کے ذخائر ہیں، بہت بڑے بڑے ذخائر ہیں، غالباً دنیا کے تیسرے نمبر پر آتے ہیں، یہ دوسرے پر آتے ہیں۔ تو اگر اس کے پاس ذخائر نہ ہوتے، یہ بنجر اور بیابان کو علاقہ ہوتا، تو میں دیکھتا کیسے امریکہ اس کے اوپر حملہ کرتا، کبھی نہ کرتا۔ اس نے وینزویلا پر حملہ کیا بھی حال ہی میں، یہ ہماری دلیل ہے۔ کیا تھا؟ تیل تھا وہاں، اب یہاں کا تیل بھی وہ ہڑپنا چاہتا ہے، عربوں کا تو اس نے ہڑپا ہوا ہے، یہاں کا بھی ہڑپنا چاہتا ہے کہ یہ ہماری بات مان لیں، ہمارے ڈالر کے ساتھ جوڑ کر بیچے، ورنہ یہ دہشت گرد بھی ہے اور یہ مذہبی، ورنہ مذہب کو کیا لینا دینا، امریکہ کا مذہب سے کیا لینا دینا۔ تو یہ بہرحال آپ نے پوچھا تھا نا، تو اس مذہبی انقلاب کا وہ ایک امام بناتے ہیں۔ تو اب اس وقت جو امام تھا ان کا یہ خامنئی تھا، آیت اللہ خامنئی، تو یہ ان کا یعنی بلا شرکت غیر ان کا سپریم کمانڈر ہوتا ہے، اس کی زبان سے لکھنا ہو نکلا ہوا ہر لفظ وہ ایک آرڈر ہوتا ہے۔ تو وہ یہ بالکل ایسی جیسے ہمارے ہاں اب ہمارے جو جتنے بھی ہمارے وزیر اعظم کی ایک حیثیت ہے، ان کی زبان سے نکلا ہوا لفظ ایک قانون لگتا ہے، اس طرح چیف آف آرمی اسٹاف فرض کے ملک میں مارشل لا ہوتا، تو اس وقت مارشل لا میں جو چیف آف آرمی اسٹاف کی زبان سے جو کچھ نکلا ہوتا ہے وہ قانون ہوتا ہے نا۔ اس طرح پاسداران انقلاب کا جو امام ہے امام خامنئی، تو ان کی زبان سے نکلا ہوا وہ قانون ہوتا تھا اور وہ اپنے ملک کو اپنے حساب سے چلا رہے تھے، یہ تھا عہدہ۔ تو امریکہ نے پہلے تجربہ کیا کچھ ممالک میں، جیسے عراق میں تجربہ کیا کہ صدام کو جیسی پکڑا پھانسی دی، عوامی انقلاب آ گیا، ایک طرح سے ملک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ لیبیا میں تجربہ کیا، قذافی کو عوام کے سامنے پھینکا، یہ اس کو کمزور کیا، عوام خود اس کو کھا گئی، انقلاب آ گیا۔
शाम में भी यही कुछ हुआ, तो वो इसी नशे में था। यहाँ भी उसने कहा ये फार्मूला लगाओ, आयतुल्लाह खामनाई को शहीद करवा दो, ये जैसे मंजर से हटेगा, अवाम ने दो चार एहतियात, वो तो होती है हर मुल्क में, हुकूमत के 100% हामी तो कहीं भी नहीं होते, तो वो जो पहले एहतजाज कर रहे थे ये टेक ओवर कर लेंगे गवर्नमेंट, ये छा जाएंगे, सारे के खिलाफ आ जाएंगे, इसलिए पहले अल्लाह नहीं, पहले दिन ही उन्होंने तो पूरी उनके 40-42 गालबन जो है ना अफराद को शहीद कर दिया। नतीजा उसके मुताबिक नहीं निकला। इसलिए आप देखिए ईरान के बारे में तो एक पे इनकी 6000 साल तारीफ है, ठीक है ना, और ये भी जुमला ये किसी की आग पर बैत नहीं करते, मेरे इस जुमले के दो रुख हैं, दो जैसे समझना चाहिए, किसी की आग पर बैत करते ही नहीं है कि हम नहीं बैत करते, हम आज़ाद हैं, तो इस जुमले के दो रुख हैं कि हम नहीं बैत करते, जाओ जो करना कर लो। तो दूसरा इसकी जोग्राफियाई जो हैसियत है, ये जो ना लैंड लॉक्ड कंट्री है, बड़े बुलंद वाला पहाड़ इसकी सरहदों पर है, इसके अंदर कदम अगर कोई रखना चाहे उसके लिए सिर्फ समुद्री रास्ता है। ये बहर हुर्मुज़ जो है ना, ये हुर्मुज़ की तरफ से समंदर से आप इसके मुल्क में जाना चाहे तो जा सकते हैं, तो इसको कुदरती एक आड़ हासिल है। एक दूसरा इन्होंने कोई मैकेनिज्म ऐसा ज़ाहिर है, पहले आप 6 माह पहले भी आपने जंग की इसके साथ, तो क्या ये बेअक्ल लोग तो नहीं है? उस वक्त इनको अंदाजा था कि दोबारा फिर करेगा, तो इस 6 माह के वक्फे में इन्होंने धड़ाधड़ असला ख़रीदा है। कहाँ से ख़रीदा है सबको मालूम है, जो उन्होंने उसके अंदर ये भी फिर हिफाजत रखी है कि किसी सेटेलाइट की जद में ना आने पाए। जब आपको पता हो पहले से कि आप खला के अंदर बैठकर सेटेलाइट से हमारी रेकी कर रहे हैं, तो उन्होंने भी तो कैमोफ्लेज निज़ाम बनाना है कि वो चीज़ बाहर ज़मीन पर खुले ही ना, वो ऑफलोड हुई है तो वो जाके बंकरों में खुली है, तो जो कुछ खुला वो अब देख रही है दुनिया क्या खुला। तो मेरे ख्याल में ईरान के साथ जो पस पर्दा ताउन है कुछ दो दूसरी सुपर ताकतों का, जिनका मनशा ये है कि ये बहर हुर्मुज़ बंद हो, दुनिया की गर्दन पर दबाव आए, और इसी वजह से यूरोप छलांग नहीं लगा रहा है इस जंग में। आपने ये सवाल भी गालिब ने किया था ना कि यूरोप शामिल नहीं हो रहा, वजह क्या? यूरोप को अपनी मौत नजर आती है कि अगर मैं अमेरिका के साथ कूदूं, पहले जवाब क्या है, यदि आप वहाँ से समंदर से उठकर आगे ईरान पर हमला, वजह आपको क्या कान मरोड़ा है तुम्हारा ईरान में, कोई अखलाकी जवाब नहीं है। दूसरा अगर वो कूदा तो दूसरे जो जब वो कूदेंगे तो दूसरों को नहीं मौका मिलेगा कि वो इधर से कूदे, फिर आलमी जंग हो सकती है जो नहीं अभी होने की सकत में नहीं है। और मेरा ये भी मानना है कि मुसलमानों के लिए मेरा ख्याल है ये बड़े उसकी बात होनी चाहिए, फ़ख्र की भी और जोश की भी बात होनी चाहिए कि अल्लाह पाक ज़ानियों को बहादुर नहीं बनाते, ऐसी अल्लाह पाक ज़ानियों को बहादुर नहीं बनाते। यूरोप जितना भी है ऐश परस्त है, सबको मालूम क्या है, ये दुनिया के ऊपर कब्जे कर जाए हो नहीं सकता। टेक्नोलॉजी में कुछ थोड़े बहुत जब मुसलमान कमज़ोर थे तो थोड़े वक्ती तौर पर अल्लाह बुल्ला हुआ है, लेकिन हकीकत में ये लोग जो है ना दुनिया के लिए बिल्कुल बेकार मखलूक है। कोई ये मेरे कुछ भाई हैं लिबरल भी, वो हर वक्त गुन गाते हैं कि ये टेक्नोलॉजी में वो आगे हो गए। बात है टेक्नोलॉजी बनाई कैसे उन्होंने, जैसे मैं भी अर्ज़ कर रहा था ना, अमेरिका हमारे अरब का पैसा जब से तेल निकला है किधर जा रहा है? अमेरिका में। हमारे सियासतदानों के अकाउंट्स कहाँ हैं? अमेरिका में, स्विट्ज़रलैंड में, फ्रांस में, इधर उधर, ऐसी है ना जी। हमसे जो दौलत लूटी जाती है वो जाती कहाँ है? इन बड़े ममालिक में। फिर बेपनाह वसाइल इनको पैदा हो गए, उस वसाइल के तहत पूरी दुनिया से ये दिमाग खींचते हैं। हमारे पाकिस्तान से पढ़ने जाते हैं, PhD करके जाते हैं स्टूडेंट, डॉक्टर बनते हैं, उनको ऑफर करवाते हैं पाकिस्तान जाओगे कोई लाख रुपए भी तनख्वाह नहीं देगा, वहाँ हम आपको 20 लाख देते हैं, 25 लाख देते हैं, यहाँ ही आपको फ़ायदा होगा, तहकीक करो। आप इनकी लेबॉर्ट्रियों को खोल कर तो देखें ये कितने मुसलमान दिमाग मुसलमान काम कर रहे हैं। ये भी गलत जो है ना दुनिया को रंग न दें आप कि मुसलमानों की दुश्मनी के अंदर, मुसलमानों की बुग़्ज़ के अंदर आपने कहना शुरू कर दिया मुसलमानों ने किया क्या है, मुसलमानों ने किया क्या है। अभी जंग करके दिखाई नहीं पाकिस्तान ने क्या किया, मुसलमान क्या कर सकता है। अल्लाह करे ये अरब भी उठे, जिस दिन ये उठे दुनिया को मालूम होगा कि फिर बहादुरी क्या होती है। खैर हम ट्रैक से उतरते जा रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था कि यूरोप किसी सूरत हमला नहीं करेगा। आपने देखा बहुत सारे पीछे हट गए अमेरिका से कि हम नहीं करते। तो मेरे ख्याल में ये खुफिया ताकतें जो है ईरान के साथ, वो ये चाहती हैं कि हुर्मुज़ की गर्दन कुछ अरसे के लिए बंद रहे ताकि पूरी दुनिया के अंदर एक भूचाल आए, और ये अरब ममालिक भी अमेरिका से बैठ कर पूछें कि हमने खरबों रुपया तुम्हें दिया है अपनी हिफाजत के लिए, और जब वक्त ज़िंदगी में तारीख़ में पहली दफ़ा आया मैं छोड़ के भाग गए। तो अल्लाह करे इनके ज़हन पलटे, अगर इनके ज़हन पलटे अमेरिका तो गया ना जी फिर। तो बहरहाल ये जो दूसरी दो सुपर पावर हैं ये आलमी जंग इतनी आसानी से शुरू नहीं होने देती। ऐसा नहीं है कि जी ये एकदम सारा निज़ाम सिमट जाएगा, ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह। ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी मौलाना साहब, शुक्रिया जी।